کو شرکت کرنے کی دعوتیں پیش کی اور آپ کی دعوتوں پر لبیک کہتے ہوئے سارے حضرات حاضر آ گئے۔ فقیر شہبازی کو بھی آپ نے یاد کیا، میں بھی آپ کی محبتوں کو سلام کرنے کے لیے آپ کے دیار محبت میں حاضر آ گیا۔ رہی یہ بات کہ جیسا آپ نے مجھ سے قبل نقیب جلسہ سے سماعت کر لیا کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ تو ظاہر ہے خطابت کے لیے بھی ایک وقت ہوتا، جس طرح آپ نے چندہ کرانے کے لیے غلط وقت کا انتخاب کیا، اسی طرح آپ نے میری خطابت کرانے کے لیے بھی غلط وقت کا انتخاب کیا۔ مہمان خصوصی کو، مقرر خصوصی کو مائک اس وقت حوالے کیا جاتا ہے جب جلسہ عالم شباب میں ہو، جب لوگوں کی سماعت عروج پہ ہو، جب سامعین کی فکر بلندی پر ہو، جب لوگوں کا شعور مکمل طور پہ بیدار ہو۔ لیکن آپ نے وقت میرے لیے وہ چنا اور مائک کو میرے حوالے تب کیا جب آدھے سے زیادہ لوگ نیند کے آغوش میں جا چکے اور جو یہاں بیٹھے بھی ہیں وہ مکمل طور پہ یہاں رہ کر بھی یہاں نہیں، اس لیے کہ ان کے اوپر نیند کا غلبہ ہے، اور جب نیند کسی پر غالب آنے لگتی ہے تو اس وقت میں اگر اس دور کے مرزا غالب کو بھی لا کر بٹھا دیا جائے تو وہ بھی اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتے۔ بہرحال آپ نے محبتوں کے ساتھ بلایا ہے تو میں 10-15 منٹ آپ کی محبتوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے فریضے کو انجام دینے کے لیے آپ کی سماعتوں کے حوالے ہو رہا ہوں۔ جلسہ کل بھی آپ کو سننا ہے، کل بھی باہر سے مہمان آنے والے ہیں، مگر میں یہ آپ کو ذہن دے کر کے آج جانا چاہتا ہوں کہ جو حال آج آپ نے کیا ہے کم سے کم وہ کل نہیں کیجیے گا۔ میں تو حاضر آ گیا اور انشاءاللہ پھر کسی موقع سے آپ نے بلایا تو دوبارہ آ جاؤں گا، لیکن جلسے کی ترتیب، جلسے کو چلانے کی ذمہ داری اس شخص کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جسے واقعی جلسہ چلانا آتا ہو، جسے یہ معلوم ہو کہ کس وقت میں کسے بلوانا ہے، کس وقت میں کس سے پڑھوانا ہے، کس وقت میں کس کے حوالے مائک کرنا ہے، کس وقت میں لوگ کس کو سننا پسند کریں گے اور کس وقت میں جلسے کو کس طرح چلانا ہے۔ جب یہ ذمہ داری جانکار کے ہاتھ میں ہوگی تو آپ کے جلسے کا نظام درہم برہم نہیں ہوگا، آپ کے جلسے کے اندر یہ اختلاف و انتشار کا ماحول برپا نہیں ہوگا۔ آپ کا جلسہ جس تعلق سے قائم کیا گیا ہے، جس تعلق سے انعقاد پذیر ہوا ہے، کامیابی کی منزلوں سے ہمکنار ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ بہرحال اس شہنشاہ بغداد کانفرنس میں ہم اور آپ حاضر آئے ہیں تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے یہی طریقہ کار ہمیشہ سے اپناتا آیا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اس کائنات تصوف کی روح رواں، رحمت کل جہاں، ہدیہ انس و جہاں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، مختار دو جہاں، محبوب خالق کون و مکان، شہنشاہ کونین، مالک دارین، صاحب قاب قوسین،
دو سال مولا کل نور ناران ہو شافعی امن مشہور امنا کے دل کا سرور چراغ شب تہجد آسمان نبوت کا نیر اعظم مالک رکاب امم وصف جن کا نون ور قلم تاؤ سے مرغزار ایرم سراپا کرم ہی کرم ازل کی صبح کے محرم بھی شبستان عبد کے محجبی نگاہ کبریا کے ناظری جور شان رب العالمین یعنی جناب رحمت للعالمین کی بارگاہ میں بابا سے بلند درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام دائما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شاعر عرض کرتا ہے میں تیری ملک تو مالک ہے اے خدا میرا میں تیری ملک تو مالک ہے اے خدا میرا سکون قلب تو میرا ہے مدعا میرا اور خوشا بلند ہے یہ کتنا سلسلہ میرا الحمدللہ یہاں جو بھی ہیں کسی نہ کسی سلسلے سے تعلق رکھنے والے ہیں نسبت رکھنے والے ہیں آپ کے درمیان بھی ایک اہل نسبت موجود ہے اب چاہے کوئی کسی سلسلے سے وابستہ ہو اپنے سلسلے پر ناز کرتے ہوئے کہو کہ خوشا بلند ہے یہ کتنا سلسلہ میرا چاہے کوئی سا بھی سلسلہ ہو قادری ہو چشتی ہو نقشبندی ہو سہروردی ہو ابوالعلائی ہو کازرونی ہو وارثی ہو برکاتی ہو اشرفی ہو کہ رضوی ہو ہر سلسلہ بلند ہے ہر سلسلہ اعلیٰ ہے کیونکہ خوشا بلند ہے یہ کتنا سلسلہ میرا حسین میرا علی میرا مصطفیٰ میرا خوشا بلند ہے یہ کتنا سلسلہ میرا حسین میرا علی میرا مصطفیٰ میرا تو جب یہ سب کا سب میرا تو پھر 24 یہ بتا کے بچا کیا تیرا سب میرا. ارے ہم تو اہل سنت ہیں اہل سلسلہ ہیں اہل محبت ہیں اہل تصوف ہیں ہمارے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے ہر سلسلہ ہمارا ہے کوئی قادری یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ غوث اعظم صرف میرا ہے کوئی چشتی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ غریب نواز صرف میرا ہے کوئی نظامی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نظام الدین صرف میرا ہے کوئی صابری یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ صابر پاک صرف میرا ہے کوئی اشرفی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ احد الدین صرف میرا ہے کوئی شہبازی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ شہباز محمد صرف میرا ہے کوئی فارسی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وارث عالم پناہ صرف میرا ہے کوئی سہروردی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ شہاب الدین صرف میرا ہے کوئی نقشبندی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بہاؤدین صرف میرا ہے اس لیے کہ ہم تو جانتے ہیں کہ اہل سلسلہ کے درمیان جو تیرا ہے وہ میرا ہے جو میرا ہے وہ تیرا ہے تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا یہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. واہ 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 زندہ باد زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہنشاہ بغداد کانفرنس. یہاں میرا تیرا کی گنجائش کہاں سب کو اپنا بنا لیا سب کو اپنا بنا لیا اور یہی نظارہ تو میدان محشر میں بھی نظر آئے گا یہی جلوہ تو حشر کے میدان میں بھی نظر آئے گا کہ جب محب اور محبوب کے درمیان
گفتگو کا سلسلہ دراز ہوگا. ہمارے آقا و مولا مسند شفاعت پر فائز کیے جائیں گے، مقام محمود پر فائز کیے جائیں گے. خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے جا رہے ہیں مولا یہ جتنے نیکوکار ہیں سب تیرے ہیں، یہ جتنے نمازی ہیں یہ سب تیرے ہیں، یہ سب جتنے عبادت گزار ہیں سب تیرے ہیں، یہ سب جتنے تقوی شعار ہیں سب تیرے ہیں، اور یہ گنہگار جو ہے یہ میرے ہیں، خطا کار جو ہے میرے ہیں، عصیاں شعار جو ہے میرے ہیں. عجب نہیں کہ بارگاہ رب العالمین سے یہ آواز آ جائے اے محبوب تم کیا کہتے ہو، ارے تم تو میرے پیارے ہو، آؤ قریب آؤ. آج کے دن میں جو تیرے ہیں سب کے سب میرے ہیں، جو میرے ہیں وہ سب تیرے ہیں. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ. کیا کہنے حضرت، تیرے سارے کے سارے میرے اور میرا سارا کا سارا تیرا. جنت میری یہ تیرے لیے، کوثر میرا یہ تیرے لیے، باغ رضوان میرا یہ تیرے لیے، یہ سلسبیل کے پیالے میرے لیکن تیرے لیے. جسے چاہو پلاتے جاؤ، جسے چاہو ہاتھ پکڑ کر جنت میں لیتے جاؤ، جسے چاہو مقام محمود پر تم فائز ہو، نظامی عدالت پر جس کے نام اعمال کو تم چاہو باری کراتے جاؤ. اے محبوب جب تجھے ہی میں نے اپنا بنا لیا تو اب چاہے گنہگار تیرے رہیں، خطا کار تیرے رہیں، تجھے اپنا بنایا ہے تو تیرے صدقے میں ان گنہگاروں کو بھی اپنا بنایا ہے، ان بے سہاروں کو بھی اپنا بنایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانقاہ عالیہ قادریہ شہبازیہ، گلے گلزار شہبازیہ. میں تو مالک ہی کہوں گا، وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. آخری جملہ کہہ کر میں اپنی گفتگو تمام کروں. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے قرآن تو کہہ رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جس نے اللہ کی نشانیوں کی، جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، گویا اس نے دل کی پرہیزگاری حاصل کر لی، دل کو پرہیزگار بنا لیا. وَمَن يُعَظِّمْ جس نے تعظیم کی شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی. کیا پتا چلا اللہ کی نشانیاں ایک نہیں ہیں بلکہ کئی ایک ہیں. اور ہم نے جب کائنات کا نظارہ کیا، ہم نے جب کائنات کو دیکھا تو اس کائنات کے اندر ہمیں ہر شے ایک نہ ایک نشانی کے ساتھ وابستہ نظر آئی، ایک نہ ایک پہچان کے ساتھ وابستہ نظر آئی، ایک نہ ایک آئیڈینٹی کے ساتھ وابستہ نظر آئی. ہم دیکھتے چلے گئے ہر کے پیچھے ایک نشانی ہے، ہر کے پیچھے ایک نشانی ہے. تاروں کو چمک سے پہچانا جا رہا ہے، پھولوں کو مہک سے پہچانا جا رہا ہے، کانٹوں کو کھٹک سے پہچانا جا رہا ہے، شولوں کو لپک سے پہچانا جا رہا ہے، شبنم کو دپک سے پہچانا جا رہا ہے، بچوں کو ہمت سے پہچانا جا رہا ہے، شیشوں کو چمک سے پہچانا جا رہا ہے، سورج کو روشنی سے پہچانا گیا، چاند کو چاندنی سے پہچانا گیا، زمین کو پستی سے پہچانا گیا، آسمان کو بلندی سے پہچانا گیا، سبزوں کو لہک سے پہچانا گیا، سوریا کو ہنسی سے پہچانا گیا، زحل کو بکار سے پہچانا گیا. ہر شے کو پہچانا جا رہا ہے، دریاؤں کو روانی سے پہچانا جا رہا ہے، موجوں کو طغیانی سے پہچانا جا رہا ہے، آبشاروں کو ترنم سے پہچانا جا رہا ہے، کوثروں کو دودھ سے پہچانا جا رہا ہے. گویا اس کائنات کے اندر ہر شے ایک نشانی سے پہچانی جا رہی ہے. لیکن مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ جب کائنات کو پہچانا گیا تو نشانی سے پہچانا گیا، لیکن جب خالق کائنات کو پہچانا گیا تو مصطفیٰ کی مہربانی سے
ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ یا رسول اللہ بھائی زندہ باد کائنات کو اور اس کے اندر کی ہر شے کو پہچانا جا رہا ہے تو نشانی سے، مگر اس کائنات کے بنانے والے کو پہچانا جا رہا ہے تو مصطفیٰ کی فیض ارزانی سے، مصطفیٰ کی مہربانی سے، صدیق کی صداقت کو ہم نے پہچانا نبی کی مہربانی سے، عمر کی عدالت کو ہم نے پہچانا مصطفیٰ کی مہربانی سے، عثمان کی سخاوت کو ہم نے پہچانا مصطفیٰ کی مہربانی سے، علی کی ولایت کو ہم نے پہچانا مصطفیٰ کی مہربانی سے، حسن کی سیادت کو ہم نے پہچانا مصطفیٰ کی مہربانی سے، حسین کی شہادت کو ہم نے پہچانا مصطفیٰ کی مہربانی سے، فاطمہ کی طہارت کو ہم نے پہچانا مصطفیٰ کی مہربانی سے، سعد و سعید کی سعادت کو ہم نے پہچانا مصطفیٰ کی مہربانی سے، بلال کی محبت کو ہم نے پہچانا مصطفیٰ کی مہربانی سے، اویس کی فرقت کو ہم نے پہچانا مصطفیٰ کی مہربانی سے، غوث اعظم کی غوثیت کو ہم نے پہچانا نبی کی مہربانی سے، خواجہ کی خواجگیت کو پہچانا نبی کی مہربانی سے، فرید کی فردیت کو پہچانا نبی کی مہربانی سے، نظام کی محبوبیت کو ہم نے پہچانا نبی کی مہربانی سے، صابر پاک کے صبر کو ہم نے پہچانا مصطفیٰ کی مہربانی سے، ولیوں کی ولایت کو ہم نے پہچانا مصطفیٰ کی مہربانی سے، قطبوں کی قطبیت کو ہم نے پہچانا مصطفیٰ کی مہربانی سے، ارے حد تو یہ ہے یہ سب کا سب بھی پہچانا تو مصطفیٰ کی مہربانی سے، اور اپنے رب کو بھی پہچانا تو مصطفیٰ کی مہربانی سے، واہ واہ زندہ باد سب بھی پہچانا گیا تو اسی نبی کی مہربانی سے، اور رب بھی پہچانا گیا تو اسی نبی کی مہربانی سے، اسی نبی کی مہربانی سے۔ اگر نبی کی مہربانی نہ ہوتی تو پھر رب کو پہچاننے والا کون تھا؟ اس لیے کہ حدیث قدسی میں تو خود رب ارشاد فرما رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، فخلقت محمدا، تو اپنی پہچان کرانے کے لیے اے مصطفیٰ میں نے تجھے پیدا کر دیا، اپنی معرفت کے لیے اے نبی میں نے تجھے پیدا کر دیا، تو نبی آ رہے ہیں رب کی پہچان بن کر، نبی آ رہے ہیں رب کی نشانی بن کر، تو یہ تو آپ نے قرآن کی زبان میں سمجھا کہ اللہ کی نشانیوں کا ادب کرو، احترام کرو، تعظیم کرو، لیکن اے قرآن کوئی ایگزامپل تو ہونا چاہیے سمجھانے کے لیے، کوئی دلیل تو ہونی چاہیے، کوئی اداہرن تو ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کی نشانی کسے جانے؟ اللہ کی نشانی کسے جانے؟ تو نے تو جمع کا صیغہ استعمال کر دیا کہ ایک نہیں کئی ایک نشانیاں ہیں، شعائر اللہ، شعائر اللہ، ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں، تو اے خدا ہم تیری نشانی کو جانے کیسے؟ تو قرآن نے پلٹ کر جواب دیا، ارے نادان گھبراتا کیوں ہے؟ نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے تو مثال بھی بیان کر دی گئی ہے، ایگزامپل بھی دے دیا گیا ہے، وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ تو قرآن نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب انہیں دیکھتے جاؤ، اللہ کی نشانیاں پہچانتے جاؤ، انہیں دیکھتے جاؤ، اللہ کی نشانیوں کو قیاس کرتے چلے جاؤ۔ ہم نے کہا اے صفا مروہ تو ہے کیا؟ ارے تو پتھر ہی ہے، تو چٹان ہی ہے، تو حجر ہی ہے، تجھ میں اور دوسرے میں فرق کیا ہے؟ دنیا کے اندر نہ جانے کتنے پتھر ہیں، لال قلعہ میں گیا دیکھا پتھر ہی پتھر لگے ہوئے ہیں، تاج محل میں گیا دیکھا پتھر ہی پتھر لگے ہیں، اور تو کالا کلوٹا ہے، تاج محل والا تو گورا نیارا ہے۔ اے صفا مروہ تو کالا ہے کالا،
लेकिन खुदा ने तुझे अपनी निशानी बनाया, वो गोरे संगमरमर के पत्थर को अपनी निशानी नहीं बनाया, कीमती पत्थरों को अपनी निशानी नहीं बनाया, ज़मुरद को अपनी निशानी कह देता, लाले यमन को अपनी निशानी कह देता, अकीक़े यमनी को अपनी निशानी कह देता, फिरोज निशापुर के फिरोजा को अपनी निशानी कह देता, मोतिया को अपनी निशानी कहता, मूंगा को अपनी निशानी कहता, दुर्रे अदन को अपनी निशानी कहता, लाले यमन को अपनी निशानी कहता। लेकिन ऐ खुदा, तूने इन कीमती पत्थरों का जिक्र ना किया। ऐ कुरान, तूने हीरे को अपनी निशानी नहीं बनाया, बल्कि सफा और मरवा जैसी काली पहाड़ियों को अपनी निशानी बनाया है। जवाब मिला नादान, अरे तू पत्थरों को जौहरी की कीमत के ऊपर तोलता है, मगर कुरान जिस पत्थर के बारे में कह रहा है उसे बारगाहे अहदियत से, बारगाहे उलूहियत से ये सआदत हासिल हुई है। तो हमने सोचा कि ऐ मेरे खुदा, जब ये हजर खुदा की निशानी बन सकता है, जब ये हजर और हजर निशानी बना तो कैसे? तो ये सारे उलमाए किराम जवाब देंगे कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की ज़ौजाए मोहतरमा हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन दो पत्थरों के दरमियान अपने बेटे, अपने फर्जंद हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के लिए पानी की तलाश में दौड़ लगाई। उन्होंने दौड़ लगाई सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा। और खुदा को उनका ये दौड़ना, अपनी नेक बंदी का ये अमल, उस वलिया कामिला जाहिदा आबिदा का ये अमल, ये अदा इतनी पसंद आ गई कि कयामत तक के लिए हाजियों को हुक्म कर दिया गया कि अब जो भी मेरे घर में आएगा, जिस तरह हाजरा ने दौड़ लगाई थी, इसी तरह दुनिया का हर हाजी दौड़ लगाता नजर आएगा। नारे तकबीर, दुनिया का रिसालत, दुनिया का हर हाजी सफा और मरवा के दरमियान दौड़ लगाता नजर आएगा। तो बोलो, अल्लाह की एक मुकद्दस बंदी ने उन पहाड़ों के दरमियान दौड़ लगाई तो वो पहाड़ शाइरुल्लाह हो गए, शाइरुल्लाह हो गए। उनके दौड़ने की वजह से उन पहाड़ों को अल्लाह ने अपनी निशानी बना लिया। तो जब वो पहाड़ ऐसी निशानी है तो दौड़ने वाला वली कैसी निशानी होगा? जब पहाड़ों को निशानी बनाया जा सकता है तो उनके बीच में दौड़ने वाली अल्लाह की उस मुकद्दस बंदी की निशानी का तो पूछना ही नहीं, वो कितनी अजीम निशानी होगी। और मुझे एक जुमला कह लेने दिया जाए कि जब वलीउल्लाह खुदा की ऐसी निशानी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह खुदा की कैसी निशानी होगी, खुदा की कितनी बड़ी निशानी होगी। तो सारी निशानियों से बढ़कर अगर कोई निशानी है तो वो हमारा नबी, सारी निशानियों से बढ़कर अगर कोई निशानी है तो वो हमारा नबी, हमारा नबी। और कुरान कह रहा है जिसने अल्लाह की निशानियों की ताजीम की उसका दिल परहेजगार हो गया, उसका दिल मुत्तकी हो गया। अब इसी के आखिरी टुकड़े पर एक जुमला कह के अपनी गुफ्तगू तमाम करूं कि अल्लाह की निशानियों की जो ताज़ीम करता है उसका दिल परहेजगार बना दिया है ना, दिल मुत्तकी बना दिया जाता है। अब कुरान ने हमें इशारा कर दिया कि दिल का परहेजगार होना और बात है और चेहरे का परहेजगार होना और बात। आज के दौर में बहुत सारे लोग दाढ़ियां बढ़ा बढ़ा कर परहेजगार बन रहे हैं, सजदों के निशान माथे पर लगा लगा कर परहेजगार बन रहे हैं,
लंबी लंबी तस्बीहें खटखटाकर परहेजगार बन रहे हैं, लंबे लंबे रुकू और सुजूद दिखाकर परहेजगार बन रहे हैं। अरे वो चेहरे के परहेजगार तो हो सकते हैं, लेकिन अगर अल्लाह की निशानियों की वो ताज़ीम नहीं करते हैं तो उनका दिल कभी परहेजगार नहीं हो सकता है, उनका कल्ब कभी परहेजगार नहीं हो सकता है। कुरान ने हमें ये मिजाज दे दिया है, अल्लाह की निशानियों को जहाँ जहाँ देखो उनकी ताज़ीम करते चले जाओ। काबा में देखो तो वहाँ ताज़ीम करो, मदीना में देखो तो वहाँ ताज़ीम करो, सफा पे देखो तो वहाँ ताज़ीम करो, मरवा पे देखो तो वहाँ ताज़ीम करो, बिना में देखो तो वहाँ ताज़ीम करो, मुस्तल्फा में देखो तो वहाँ ताज़ीम करो, अरफात में देखो तो वहाँ ताज़ीम करो, मस्जिद नबवी में देखो तो वहाँ ताज़ीम करो, गुंबद खजरा में देखो तो वहाँ ताज़ीम करो, नबी के रोज़े अनवर को देखो तो वहाँ ताज़ीम करो। और ये ताज़ीम का सिलसिला पैदल पे जब बढ़ा तो आगे बढ़ते बढ़ते हमने नजफ अशरफ को देखा, वहाँ ताज़ीम करते नजर आए, करबलाए मुअल्ला को देखा, वहाँ ताज़ीम करते नजर आए, बगदाद के शहंशाह को देखा, वहाँ ताज़ीम करते नजर आए, ख्वाजाए ख्वाजगा की बारगाह में गए, सफेद गुंबद पे निगाह पड़ी, वहाँ ताज़ीम करते नजर आए, साबिरे कलियरी में गए, वहाँ ताज़ीम करते नजर आए, कि जोजा मुकद्दसा की वादी में गए, वहाँ ताज़ीम करते नजर आए, भागलपुर की दहलीज में गए, शहबाज मोहम्मद का रोजा देखा, वहाँ ताज़ीम करते नजर आए, कुतुबे पाक की चौखट को देखी, वहाँ ताज़ीम करते नजर आए, निजामुद्दीन औलिया का दर देखा, वहाँ ताज़ीम करते नजर आए। आज लोग हमसे पूछते हैं, ये तुम वलियों के दरबार में जाकर दिल को क्यों झुकाते हो? उन्हें जवाब दे देना, नादान तुम्हें कुरान पढ़ा नहीं है। जो इनकी ताज़ीम में दिल को झुका देता है, उसके दिल को परहेजगार बना दिया जाता है। उसे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो इन औलियाए किराम के आस्थानों पर अपनी जमीन न्याज को खम कर देता है, उसके दिल को परहेजगार बना दिया जाता है। और आप तो जानते ही हैं, इंसानी जिस्म के अंदर दिल बादशाह का मकाम रखता है, दिल शहंशाह का मकाम रखता है। ये सारे जिस्म के अंदर दिल ही एक ऐसा बादशाह है, दिल ही वो टुकड़ा है कि जब दिल सुधरता है तो सारा इंसानी वजूद सुधर जाता है, और जब दिल बिगड़ता है तो सारा इंसानी वजूद बिगड़ जाता है। यही दिल तो है जब बिगड़ता है तो फिरौन बन जाता है, यही दिल तो है जब बिगड़ता है हामान बन जाता है, यही दिल तो है जब बिगड़ता है शद्दाद बन जाता है, यही दिल तो है जब बिगड़ता है कारून बन जाता है, यही दिल तो है जब बिगड़ता है अबू लहब बन जाता है, यही दिल तो है जब बिगड़ता है अबू जहल बनता है, यही दिल जब बिगड़ता है उतबा और शैबा बनता है, यही दिल जब बिगड़ता है यजीद पलीद बनता है, और यही दिल जब समझ जाए तो सिद्दीक़ अकबर बन जाता है, फारूक आजम बन जाता है, उस्मान गनी बन जाता है, मौला अली बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब दिल बिगड़ जाए तो जहन्नमी बन जाता है, और यही दिल संवर जाए तो जन्नती बना दिया जाता है। यही दिल है जिसे सब यार का काशाना कहते हैं, यही दिल है जिसे सब यार का काशाना कहते हैं। तो ये यार का काशाना है, यार का काशाना है। महबूबाने खुदा का जलवा इसी दिल में नजर आता है, उनकी मोहब्बत इसी दिल में नजर आती है, नबी की ताज़ीम इसी दिल में नजर आती है, नबी की उल्फत और मोहब्बत इसी दिल में नजर आती है। इसलिए कुरान ने कहा, अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करो, और जो कर लेगा उसका दिल परहेजगार बन जाएगा। तो तुम अपनी किस्मत पे नाज करो दोस्तों कि अल्लाह ने जो दिल तुम्हें दिया है,
اللہ نے جو دل تمہیں دیا ہے، بھلے ہی اس پر گناہوں کی سیاہی ہے، بھلے ہی اس پر نماز نہ پڑھنے کی سیاہی ہے، بھلے ہی اس پر گناہ سے گناہ در گناہ کرتے رہنے کی وجہ سے سیاہی پڑ گئی ہے، مگر ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ جس دل کے اندر سیاہی ہے وہیں اللہ والوں کی محبت کا اجالا بھی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہی اللہ والوں کی محبت کا اجالا بھی ہے، وہی شاعر اللہ کی تعظیم بھی ہے، وہی ایمان کی رمق بھی باقی ہے، وہی نبی کی محبت بھی باقی ہے۔ تو اپنے دل کو بچا کر رکھو اور کسی دل والے کے ہاتھ میں اپنا دل دے دو، اس کو بچانے کا سب سے عمدہ علاج، میں یہ پرسکرپشن لکھ کے جا رہا ہوں، جیسے ڈاکٹر اپنے چٹھے پہ دوائی لکھتا ہے نا، پرسکرائب کرتا ہے مریض کے مرض کے اعتبار سے کہ کسے ECG کرانے کی ضرورت ہے، کسے ایکو کرانے کی ضرورت ہے، کسے CBC کرانے کی ضرورت ہے، کسے ویڈال ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے، کسے ٹائیفائیڈ ہوا ہے، کسے نیومونیا ہوا ہے، اور ابھی تو کورونا نے ایسا آتنک آ کر کے پھیلایا کہ ہو چاہے نہ ہو مگر ویکسین پہ ویکسین ہے، انجیکشن پہ انجیکشن ہے، تحفظ پہ تحفظ ہے، ماسک پہ ماسک ہے، لوگ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اتنا کوشش کرنے کے باوجود کورونا کسی کو بخش نہیں رہا ہے، پیچھا چھوڑتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ 2 سال کا عرصہ گزر گئے، لوگ ڈرے ڈرے نظر آ رہے ہیں، سہمے نظر آ رہے ہیں، ہاتھ ملانے پہ پابندی ہے، گلے ملنے پہ پابندی ہے، بات چیت کرنے پہ پابندی ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کو اپنایا جا رہا ہے، جہاز میں بیٹھو تو دور دور بیٹھو، ٹرین میں بیٹھو تو دور دور بیٹھو، بسوں میں بیٹھو تو دور دور بیٹھو، گھروں میں رہو تو دور دور بیٹھو، محفلوں میں رہو تو دور دور بیٹھو، اپنوں سے ملو تو دور دور سے ملو، بیگانوں سے ملو تو دور دور سے ملو، مگر میں تمہیں کہیں دور جانے کی پرسکرپشن نہیں لکھوں گا۔ اگر تمہیں اپنے دل کو بچانا ہے تو اسے غوث اعظم کے ہاتھ میں دے دو، اسے غریب نواز کے ہاتھ میں دے دو، اسے محبوب الہی کے ہاتھ میں دے دو، اسے روشن چراغ کے ہاتھ میں دے دو، اسے صابر کلیری کے ہاتھ میں دے دو، اس لیے کہ یہ اہل دل ہے، انہیں معلوم ہے دل کو کیسے بچانا ہے، یہ اہل دل ہے، انہیں معلوم ہے دل کو کیسے سنوارنا ہے، یہ اہل دل ہے، انہیں معلوم ہے دل کو کیسے اجڑا کرنا ہے، یہ اہل دل ہے، انہیں معلوم ہے دل کو کیسے بچانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، معلوم ہے۔ اور جب کسی اسپیشلسٹ کے پاس آپ آپریشن کے لیے جاتے ہیں نا تو وہ بڑا سنبھال کر آپریٹ کرتا ہے، اور کسی جھولا چھاپ کے پاس چلے جائیے تو گئے تھے اسٹون کا آپریشن کرانے کے لیے، معلوم ہو کہ نہ جانے کتنے آپریشن کی مزید ضرورت پڑ جائے، 1 انچی کے جگہ 1 بتا چیر دے گا، لیکن جو اسپیشلسٹ ہوگا وہ تو انچ کا خیال رکھے گا، انچ کا خیال رکھے گا۔ اس لیے اپنے دل کو بچانا ہے۔ آج جیسے اس جلسے کو آپ نے چلانے کے لیے کسی اسپیشلسٹ کے ہاتھ میں اس کی باغ ڈور نہیں دی تو آپ کے جلسے کا کیا حال ہوا، اس کا کباڑا نکلتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہی جب کسی اسپیشلسٹ کے ہاتھ میں جائے گا تو آپ کا جلسہ بلندیوں پہ پہنچتا نظر آئے گا، کامیابیوں پہ پہنچتا نظر آئے گا، کامرانیوں پہ پہنچتا نظر آئے گا۔ تو کسی غیرے کے ہاتھ میں اپنا دل نہ دینا، اگر دل دینا ہے تو اہل دل کے ہاتھ میں دو، اہل دل کے ہاتھ میں دو، اہل محبت کے ہاتھ میں دو، اللہ والوں کے ہاتھ میں دو۔ ان کے ہاتھوں میں تمہارا دل چلا جائے گا تو دل سے دل مل کر دل بنے گا، اور غیرے کے ہاتھ میں دیا تو دل تو رہے گا ہی نہیں، دل بن جائے گا، اور دل سے دل مل گیا تو دل بنتا چلا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے اہل دل کی بارگاہ میں آؤ، اہل محبت کی
बारगाह में आओ, औलिया की बारगाह की ताज़ीम करो, उनकी मोहब्बत का दामन अपने हाथों में पकड़ लो, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारा उक़बा भी कामयाब हो जाएगा, तुम यहाँ भी कामरान नजर आओगे, वहाँ भी कामरान नजर आओगे कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर पस को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। नारे तकबीर, नारे